السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مارک یوٹیوب۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب مسلمان یورپ، برطانیہ اور فرانس میں اجنبی تھے۔ اہل یورپ نے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے تو ضرور کھولے، مگر ان کے دل کے دروازے نہ کھل سکے۔ یورپ کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی مسلمان تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ لوگ بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ان مشہور شخصیات کے بارے میں ہے جنہوں نے شیطان کا ساتھ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اپنایا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو مشہور کنیڈین ریاضی دان کیری میرل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیری میرل ایک ایسا انسان تھا جو اسلام اور قرآن کا بدترین دشمن تھا، جس نے نعوذ باللہ اپنے علم کے ذریعے قرآن مجید کو غلط ثابت قرار دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو غلط ثابت کر کے ہی دم لے گا، لیکن اس دوران ایسا معجزہ ہوا جس نے نہ صرف اس کے علم کو غلط ثابت کر دیا بلکہ تمام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2013 کی بات ہے جب کیری میرل عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ ریاضی میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ وہ اپنے ریاضی کے علم کے ذریعے دنیا کو غلط ثابت کر لے گا۔ وہ قرآن پاک کو غلط ثابت کر کے مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا تاکہ انہیں آسانی سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2013 میں اس نے اس مقصد کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جس قرآن پاک کو یہ غلط ثابت کرنے کے لیے آیا ہے وہ تمام دنیا کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آئیں اس کتاب میں کوئی غلطی نکال کر دکھائیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک اور صورت بنا کر دکھائیں۔ کیری میرل جیسے جیسے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا کہ قرآن مجید نہ صرف فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، بلکہ اس کی قرآنی آیات کی ترتیب ریاضی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور قرآن پاک میں لکھی گئی 1400 سال پرانی کہانیاں فرضی نہیں تھیں، اور نہ ہی یہ صرف عقائد پر مشتمل کتاب ہے، اور موجودہ دور میں ہونے والی جدید ترین ترقی کا راز بھی اسی کتاب میں ہے۔ لہٰذا وہ قرآن پاک پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا، 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں لکھی جانے والی کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا پیدا کرنے والے خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کے بعد اس نے میڈیا کے سامنے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے شیطان کی پیروی چھوڑ کر رحمان کا راستہ اپنا لیا اور اپنا اسلامی نام عمر احد رکھا۔ دوستو، ایک امریکی سرجن جس کا نام لارس براؤن تھا، وہ امریکہ کے کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ سر سے ہی خدا کی ذات کا منکر تھا۔ لارس براؤن امریکہ کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں ہارٹ اسپیشلسٹ سرجن تھا۔ یہ ہر قسم کی سرجری میں مہارت رکھتا تھا، لیکن اس کی تمام مہارت بیکار ثابت ہوئی جب اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی بیٹی کو آپریشن کے فوراً بعد لیبر روم سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوئی تھی، اور اس کی اوٹری میں کچھ ایشو تھا جس کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ کو آکسیجن اور بلڈ کی فراہمی نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ پورے جسم کا آپریشن کرنے کے بعد اسی پروسیجر کو 2 سال بعد دہرانا تھا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا، لیکن اپنے یا تو اپنی اولاد کا آپریشن کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس نے آپریشن سے انکار کیا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹروں کی ٹیم اس کام کے لیے منتخب کی گئی، جس میں ماہر ڈاکٹر شامل تھے۔ لہٰذا جب آپریشن کا وقت آیا تو اس نے آپریشن تھیٹر کے قریب بیئر روم کا رخ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ساری زندگی اللہ کے وجود سے انکار کرنے والا آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور اس کی رحمت کا طلبگار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کی بیٹی اس مشکل سے خیر و عافیت سے نکل آئے تو وہ تمام مذاہب کا مطالعہ کرے گا، اور اس کے بعد جو سب سے پسندیدہ مذہب ہوگا اسے اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا، گڑ گڑانا اور معافی مانگنا پسند آیا، اور اس کی دعا سن لی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو اسے وہاں غیر معمولی طور پر پرسکون ماحول ملا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے جب ڈاکٹروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک معجزے نے ان کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ اس کی بیٹی بغیر کسی آپریشن کے اپنی بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔
اس کی آرٹریز کی رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی اور خون کی فراہمی سے دل و دماغ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ لارنس براؤن یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے تمام مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا، جس میں یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت شامل تھے، لیکن اس کے دل کو تسکین نہ ملی۔ آخرکار اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور اسے ان تمام سوالات کے جوابات مل گئے جنہوں نے اسے خدا کا منکر بنایا ہوا تھا۔ اس نے تمام دنیا کے سامنے ان سوالات کا جوابات دیتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، فرانس کی ایک مشہور ماڈل اور ٹی وی سٹار میرین الہیمین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ماڈل گرل نے کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی، جس میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے میرین نے لکھا، میں نے چند ماہ قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جس کا اب اعلان کر رہی ہوں۔ یہ میری روح اور دل کا انتخاب ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ جس کے بعد اس نے عمرہ کی ادائیگی کرتے ہوئے فوٹوز کو بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا۔ اس کے ساتھ میرین نے لکھا کہ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے اہم ترین لمحات تھے اور ان لمحات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو، اب ہم زینا فاتو کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ WWE دیکھتے ہیں تو آپ نے اس ریسلر کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کا نام اوماگا تھا، جو کہ پروفیشنل ریسلر تھا، لیکن بدقسمتی سے 2009 میں اس ریسلر کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زینا فاتو ہے۔ زینا جب چھوٹا تھا تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی 15 سال کی عمر میں زینا کرائم کے راستوں پر چل پڑا۔ ایک دفعہ جب یہ چوری کر رہا تھا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا اور جج نے اسے 6 سال قید سنا دی۔ جس جیل میں زینا کو قید کیا گیا تھا اس میں کئی مسلمان بھی تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تو زینا ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا۔ آخرکار اس کی دلچسپی بڑھی اور اس نے مسلمان قیدیوں سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جب یہ جیل سے سزا کاٹ کر آزاد ہوا تو اس نے فٹنس کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی اور جرم کا راستہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے ویڈیو بنا کر سب کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ان پر اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور انہیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔